تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درمان یا رسول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام فیملی میٹرز لیے حاضر ہوں۔ آج بھی کافی سارے فیملی میٹرز جمع ہو چکے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ درود پاک کی فضیلت کہ جو کوئی رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجے بلند فرماتا ہے۔ صلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جو سوالات مجھے موصول ہوتے ہیں، ان میں ایک کامن آبجیکٹ کوسچنز آ رہے ہیں، ان میں میاں بیوی کے آپس کے مسائل کافی آ رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا غور کرتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی تیسرا ہی فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ اب وہ تیسرا گھر کے باہر بھی ہو سکتا ہے، گھر کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک حکایت پڑھی تھی، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک ریچھ جانور ہے، اس نے شکار کیا اور اپنے شکار کو مزے سے کھا رہا تھا۔ ایسے میں بھوکا شیر وہاں ٹہلتا ٹہلتا نکلا، اس نے دیکھا ریچھ اتنے مزے سے کھا رہا ہے، اس کو رہا نہیں گیا، اس نے جھپٹا مارا اور اس کا شکار لے کر بھاگا۔ ریچھ بولا یہ عجیب شیر ہے، مطلب بغیر محنت کے شکار لے کر چلا گیا، ایسے کیسے شکار لے کر چلا جائے گا؟ اسے رہا نہیں گیا، ریچھ نے جھپٹا مارا شیر کے اوپر۔ اب شیر کے منہ سے بھی جو جانور تھا وہ گر گیا، جو شکار کے وہ کھا رہا تھا۔ اب یہ دونوں لڑنے لگے۔ اب لڑے تو ایسے لڑے کہ خون خون ہو گئے۔ نہ وہ ہار مانے نہ یہ ہار مانے، ہار دونوں نہیں مان رہے تھے۔ لڑتے 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 لہو لہان ہو گئے، نڈھال ہو گئے، اور دونوں گر گئے نا، گر گئے یہ، مگر لڑائی بند نہیں ہوئی۔ ایسے میں دور سے لومڑی دونوں کا یہ جھگڑا دیکھ رہی تھی۔ اس سے دیکھا کہ دونوں نڈھال ہو گئے، مطلب بالکل اب کسی کام کے نہیں رہے، نہ انہیں طاقت نہ جان۔ لومڑی گئی، شکار اٹھایا، چھوٹی سی بکری تھی، وہ اٹھائی اور وہ لے کے چلی گئی۔ یہ دونوں دیکھتے رہ گئے، یہ عجیب ہو گیا، ہم دونوں لڑائی میں لگ گئے، تیسرا آیا اور اپنا فائدہ لے کر چلا گیا۔ یہ ایسا ہوتا ہے جب ہم دو لڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو کوئی تیسرا آتا ہے اور فائدہ لے کر چلا جاتا ہے، اور ہم دیکھتے رہ جاتے ہیں، کیونکہ ہم کو لڑنے سے فرصت نہیں ہوتی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ بعضوں کا جب ہم آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں نا، تو کوئی تیسرا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ یہ گھر بار میں بھی ہوتا ہے، کاروبار میں بھی ہوتا ہے، دوست یار میں بھی ہوتا ہے۔ تو آپس کی لڑائی سے بچیے، آپس کے جھگڑے سے بچیے، یہ میری درخواست ہے۔ اور آپس کی لڑائی اور آپس کے جھگڑوں سے بچنے کے لیے اپنے اندر صبر اور ہمت اور حوصلہ پیدا کیجیے، اور معاف و درگزر کرنے کی عادت پیدا کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی اس سے آپ ضبط بھی آپ کا رہے گا، آپ جذباتی بھی نہیں ہوں گے، اور کوئی تیسرا اللہ نے چاہا تو فائدہ بھی نہیں اٹھائے گا۔ جب مثال کے طور پر جیسے ابھی آپ دیکھ اور سن رہے، کوئی آپس کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کا آپس کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، زیادہ تر یہی پرابلمس آ رہے ہیں، اور بھی ہیں پرابلم، مگر یہ ان کی اکثریت ہے۔ میری بیوی میرا شوہر، میری بیوی میرا شوہر، جو مجھے لکھ کر دیتے میری بیوی میرا شوہر۔
اب اگر ایسے کوئی بیابی بھی دیکھ اور سن رہے ہیں، میری آپ سے درخواست ہے، اور کہتے ہیں مٹی پاؤ اپنے جھگڑوں پر، اپنے اختلاف پر مٹی پاؤ، آپ خود فون کر لیں، ہمت کریں، خود فون کر لیں، رابطہ کر لیں، یا سامنے تو چلے بات کر لیں، اب مسئلہ کیا ہے، مجھے بتاؤ میرے اندر کیا ایسی خرابی ہے جسے میں دور کروں، اگلا پوچھے بیجی میں بتاؤ میرے میں کیا ایسی خرابی میں دور کروں، ایک دوسرے کی بات کو پھر خرابی جب کو پوچھ رہا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے بھی ڈیل کر لے. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر بیچ کے سارے واسطے ختم کیے جا سکتے ہیں تو ختم کر دیجئے اور اپنے معاملات کو ڈائریکٹ ہینڈل کیجئے. جبکہ آپ کی نیت ہوئی نا کہ آپ نے بنانا ہے تو اللہ تعالیٰ دونوں کے دلوں میں محبت اور اتفاق بھی ڈال دے گا. تو یہ میری درخواست ہے، اپنے گھر کو ٹوٹنے سے، اپنے گھر کو جڑنے سے اور اپنی ان تمام پریشانیوں سے باہر آئیں اور اپنے گھر کو سنواریں. آئیے یہ سمجھے کہ میرے کئی سوالات کے جوابات دے دیے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ، ابھی جو میں نے آپ کو کچھ باتیں بیان کی ہیں. تحریری طور پر جو سوالات ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ ہمارے گھر سے بچوں کے دراز سے، ڈراز سے پیسے غائب ہو گئے اور گھر والے کہتے جنات لے گئے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ممکن تو ہے، جنات بھی شرارت تو کرتے ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، جو انکار کرتے ہیں اس کی معلومات نہیں ہے، تو ایسا ہوتا تو ہے. مگر میں اس کی تہ میں جانے کے بجائے میں صرف آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ ایک دو کیسز میں جو مجھ سے ڈائریکٹلی رابطے ہوئے تھے، میں نے ان کو ایک دو کو مشورے دیے تھے، ان کو الحمدللہ فائدہ ہوا، وہی مشورہ میں آپ کو دے دیتا ہوں. جن کے گھروں میں پیسے اور سامان چوری ہو جانے کے یا آپ کو لگتا ہے گم ہو جاتے، اس طرح کے اندیشے ہیں نا، احتیاطی تدابیر یہ ہیں کہ جہاں آپ رکھتے ہیں نا وہاں رکھنا بند کر دیں اور اس کی جگہ بدل دیں اور اس کو لاک اینڈ کی کریں، یعنی اس کو چابی لگا دیں، لاک کر دیں اس کو، ان چیزوں کو، اور چابی آپ کے پاس ذاتی طور پر آپ کے پاس محفوظ ہو. یعنی یہ فائنل ہو کہ جب تک کہ یا تو میری چابی چوری ہو جائے گی یا میری کوئی چابی نکالے گا، تب تک مطلب کہ وہ دراز نہیں کھلے گا، جب تک کوئی ایسا کام نہ کرے، ادروائز دراز میں نہیں کھولنا ہے. میرا آپ سب کو مشورہ ہے کہ جن کے ساتھ بھی یہ پرابلم ان کے گھروں میں یا دفاتر کے اندر ہے، آپ، میری درخواست ہے کہ آپ ہفتہ 10 دن 15 دن کا تجربہ کر کے دیکھ لیں اور جگہ بدل دیں، ڈرا جو بھی دراز ہے اس میں ڈال دیں اور اس کو لاک اینڈ کی کرو، چابی آپ کے پاس ہونی چاہیے. پھر آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے مسئلہ. میری رب کی رحمت شامل ڈالی تو آپ کو اللہ کی رحمت فرق پڑے گا. پھر جب بھی کوئی سامان رکھے نا، قیمتی کپڑے رکھ رہے ہیں، کوئی اور پیسے رکھ رہے ہیں، کوئی اور قیمتی چیز رکھ رہے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھ کر رکھیں، بسم اللہ شریف پڑھ کر لاک کر دیں، بسم اللہ شریف پڑھ کر رکھیں. اللہ کی رحمت شامل رہی تو آپ کی چیزیں چوری ہونے سے، گم ہونے سے، ضائع ہونے سے اللہ نے چاہا تو بچ جائیں گی. کر کے دیکھیے گا، پھر رپلائی بھی دیجیے گا. جن جن کے گھروں میں ہو سکتا ہے کہ یہ جواب میں نے دیکھا شاید ہزاروں گھروں کے مسئلے کو ڈسکس کر لیا ہے، میں بھی ایسا لگتا ہے جس طرح مجھے اس طرح کی انفارمیشنز آتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، دوسرا سوال ہے، اگر کوئی بلا وجہ ہمیں ستائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ معاف کر دینا چاہیے. وہ بلا وجہ ستا رہا ہے، آپ وجہ بنائیں کہ میں معاف کروں گا تو اللہ مجھے معاف فرمائے گا، اللہ مجھ سے درگزر فرمائے گا اور مجھے ثواب ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر، جو تجھ سے توڑے اسے جوڑ، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر. تو کوئی بلا وجہ ہمیں ستا رہا ہے تو معاف کر دیا کرے. اور پھر بعضوں کا ڈسکس سے بھی فائدہ ہو جاتا ہے، موقع محل دے کر ڈسکس سے فائدہ، بات چیت کر لے کہ خیریت بھائی مجھے بتاؤ کیا تکلیف ہے. مثال پڑوسی دوسرے پڑوسی کو اگر ستا رہا ہے، ستانے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. اچھا، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کی نیت ہو ستانے کی، وہ ہو سکتا ہے توجہ ہی نہ ہو، پارکنگ کے طور پر توجہ نہ ہو، یا کوئی گھر کے باہر سامان ڈالنے، کچرا ڈالنے کی وجہ سے توجہ نہ ہو، پاسبلٹی تو ہے نا، توجہ نہ ہو. تو آپ تھوڑی ریکویسٹ کر لیں کہ اگر تو ہو سکتا ہے کہ اس کی توجہ چلی جائے اور وہ آپ سے ایکسکیوز کر لے، جی مجھے معاف کر دیجیے، بھائی توجہ نہیں دی. یہ ہوا ہے کہ بعض اوقات کوئی شخص کام کر رہا ہوتا ہے اور آپ توجہ دلا دینا کہ ذرا بے پردگی ہو رہی ہے سنبھال لیجئے گا، تکلیف ہو رہی ہے سنبھال لیجئے گا، وہ شور ہو رہا ہے ذرا دیکھ لیجئے گا، تو وہ اس کو ریئلائز ہو جاتا ہے کہ یار سوری.
پھر بھی اگر ریئلائز نہیں کرتے، یعنی وہ نہیں سمجھتا، نہیں مانتا، تو ظاہر ہے کہ آپ درگزر سے کام لیں اور معاف کر دیں اس کو، یا کوئی اور ذریعہ ہے اس کی اصلاح کرنے کا، سمجھانے کا، تو وہ لے. لیکن لڑائی جھگڑا، انتقامی کارروائی اور یوں مطلب کہ گناہوں سے بچیے گا. اور میں اس عنوان کو آگے بڑھاتے ہوئے ہر پڑوسی سے عرض کر رہا ہوں، اس وقت جتنے مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں نا، شاید آپ کسی نہ کسی کے پڑوسی ہیں. ٹھیک ہے، اپنے پڑوسی کے بارے میں اس وقت مت سوچئے گا، آپ ایک پڑوسی ہیں. You are our neighbor. Okay? So now listen carefully. توجہ کے ساتھ سنیے. آپ اپنی اندر اپنے بچوں کو، خود کو، اپنے کام کاج کو، اپنے چیزیں ہٹانے رکھنے کو، جس کا تعلق شور سے ہے اور بہت ساری چیزوں سے، پلیز سوچئے کہ آپ سے، آپ کے پڑوسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی. خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو پڑوس اچھا مل جائے، نیک ہو اور متقی پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ احساس ہو اس کے اندر، فیلنگ ہو. بعض اوقات لوگوں کو فیلنگ نہیں ہوتی کہ یار ہماری وجہ سے ہمارے پڑوسی کو بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. بے وقت کی چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں اور عجیب و غریب حال ہوتا ہے. تو اگر ایسا ہے، خدا نہ خاص ایسا کیا، تو پڑوسی اسے معافی بھی مانگ لیں اور معافی لے بھی لیں، اور آئندہ کے لیے احتیاط کریں. سوچئے، ورنہ رات کو 12 بجے صوفے گھسیٹ رہے ہیں، تو پلنگے گھسیٹ رہے ہیں، تو ٹھک ٹھک کر رہے ہیں. اب اس کو رات کو 1 بجے ہی گھڑی کے لیے کیل لگانا یاد آیا، کیا آیا سمجھ ہی نہیں آتا. اس کو رات کو ہی فرنیچر درست کرنا تھا. جرنلی لوگ رات کو سوتے ہیں، میجورٹی رات کو سو جاتی ہے، 10-11 بجے کے بعد سو جاتے ہیں، بچے سو جاتے ہیں، سب سو جاتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا. اب دن میں تو کام کا ٹائم ہے، ٹھک ٹھک بھی ہوگا، مزدور بھی کام کریں گے، سڑکوں پہ بھی کام ہو رہا ہوتا ہے، تو اترنا چڑھنا بھی ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک تو ڈے سروس تو الگ ہے، ایک نیچر بھی یہی ہے کہ دن کے اجالے میں کام ہوتا ہے، رات کے اندھیرے میں سونا ہوتا ہے. تو یہ میری درخواست تھی. موضوع چلا تو میں نے کہا پڑوسی کے تعلق سے بھی عرض کر دوں. اپنے کچرے کا ڈبہ دیکھ لیجئے، چپل وغیرہ اتارنے کا انداز دیکھ لیجئے. بچے اگر گھروں کے باہر کھیل رہے ہیں تو اس انداز سے دیکھ لیجئے. بچے گھر کے باہر سائیکلیں کھڑی کر دیتے ہیں، چیزیں آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہم پڑوسیوں کا خیال رکھنے میں کامیاب ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی کال دیں. ماشاءاللہ عمران بھائی، یہ آپ کا بہت ہی پیارا سلسلہ ہے فیملی میٹر. ماشاءاللہ بہت کچھ ہی سیکھنے کو ملتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات جھگڑے وغیرہ ہوتے رہتے ہیں فیملیوں میں، تو اگر امی اور ساس کا جھگڑا ہو جائے تو کس کی طرف طاری کرنی چاہیے، کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ حق پہ ساس ہو تو پھر کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ پیارے بھائی ہماری رہنمائی فرما دیں. دیکھیں، جھگڑا جب بھی ہو کسی کا بھی، آپ کے پاس جب بھی کوئی کیس آتا ہے، تو حق اور سچ کا ساتھ ہی ہمیشہ دینا بنتا ہے، کہ حق اور سچ کا ہی ہمیشہ ساتھ دینا چاہیے. اب یہ کہ جس لیول کا، جس امیج کا، جس عمر کا یا جس رشتے کا معاملہ ہے، اس سے پھر اس کے حساب سے بات چیت ہونی چاہیے. لیکن یہ تو بات درست ہے کہ عدل کرنا چاہیے. بس یہ یاد رکھ لیجئے گا، یہ بات یاد رکھ لیں. عدل کریں، انصاف کریں، حقدار کو حق دیں. اگر بڑوں سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو بڑوں کو عرض کرنے کا، ان کی تفہیم کرنے کا انداز یقیناً تھوڑا مختلف ہوتا ہے، اور جو ماتحت ہوتے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا انداز مختلف ہوتا ہے. لیکن یہ بات طے ہے، ہمیشہ عدل سے کام لیں، کہ مرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ نا انصافی ہمیں پھنسوا دے. تو عدل سے کام لیں، حق کا ساتھ دیں، اور حق کا ساتھ حق طریقے سے دیں. حق کا ساتھ بھی ناحق طریقے سے نہیں دینا چاہیے. یہ مدنی مذاکروں میں الحمدللہ اس طرح کے کئی چیزیں سمجھانے کی امیر اہل سنت نے کوشش فرمائی بھی اور فرماتے رہتے ہیں. جی میسیجز بھی دیکھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرے ہسبینڈ نے مجھے نکال دیا گھر سے، وہ مجھے لینے نہیں آتے. پلیز اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل آسان فرمائے، پریشانی دور فرمائے، اور اللہ کرے کہ آپ کا گھر آباد ہو جائے.
ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی تکلیف شوہر کو پہنچی ہو جس کی وجہ سے وہ ہمت نہ کر پا رہے ہوں، یا ان کا ذہن نہ بن رہا ہو، یا کچھ بڑا ہی زبردست طریقے سے ان کا دل ٹوٹا ہو وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ممکن ہے۔ اگر ایسا ہوا ہے تو آپ پہل کر لیں، میری بہنوں سے میں عرض کروں گا آپ پہل کر لیں، اور اگر واقعی ایسا لگتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے تو معافی مانگ لیں، سوری آئندہ نہیں کریں گے انشاءاللہ، آپ مجھے موقع دیں، میں انشاءاللہ نہیں کروں گی۔ ہو سکتا ہے دل بدل جائے اور دل میں ایک نرمی پیدا ہو جائے، ہو سکتا ہے یہ بھی جواب آ جائے کہ کب تک بار بار معافیاں مانگتی رہتی ہو، تو کہتی آپ بس آپ دعا بھی کریں، میں کوشش کروں گی میں صحیح ہو جاؤں۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو، آپ کا کوئی قصور نہ ہو، کوئی غلطی نہ ہو، اللہ سے دعا کریں، لیکن غلطی نہ ہونے کی صورت میں بھی پہل تو کی جا سکتی ہے۔ ضروری ہے کہ میری غلطی ہوگی تبھی میں پہل کروں، گھر بچانا ہے، گھر چلانا ہے تو منانے کی کوشش کریں۔ اور اگر ایسے شوہر مجھے کچھ دیکھ اور سن رہے ہیں کہ جو اس طرح مطلب بیویوں سے روٹ کر اور ان کو گھر بیچ کر اور گھر سے نکال کر اپنا وقت گزار رہے ہیں، ایسا نہ کریں۔ میں تو یہی عرض کروں گا میکسیمم کوشش کریں گھر چل جائے، گھر چل جائے، دل بڑا رکھیں، دل بڑا رکھیں، ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، گھر چلائیں۔ آپ کہیں گے یار اس کو توڑو، گھر کو دوسرا گھر بنائیں گے، کس نے کہہ دیا کہ دوسرے گھر میں بھی آپ کو آسانیاں مل جائیں گی؟ ضروری تھوڑی، کیا پتا پہلا گھر تنگ ہونے کی وجہ چھوڑ دے، دوسرا گھر اس سے زیادہ تنگ نکل آئے، چلو گھر تو بڑا نکل آیا، گھر کے اندر مسائل نکل آئے۔ مثالیں دیے، سمجھ جائیے پلیز۔ میکسیمم کوشش کریں کہ گھر نہ ٹوٹے۔ یعنی میں یہی ہمیشہ عرض کرتا ہوں، اگر گھر میں نا اتفاقی کی آگ لگی ہے تو دونوں مل کر آگ کو بجھائیے، گھر مت چھوڑیے۔ گھر تب نکلیے، یعنی یہ ایمرجنسی ایگزٹ جس کو ہم گھر توڑنا کہتے ہیں یا طلاق کہتے ہیں، یہ ایمرجنسی ایگزٹ ہے، یہ ایمرجنسی راستہ ہے، یہ اسی وقت ہے کہ گھر میں اب رہیں گے تو دونوں جل جائیں گے۔ اور ایسی صورتحال نارملی نہیں ہوتی، ہلکی پھلکی تپش ہوتی ہے نا اتفاقی کی، جس کو ہم گھبرا جاتے ہیں، گھٹن ہوتی ہے اور ہم معاذ اللہ راستہ لے لیتے ہیں۔ ایک سوال ایسا بھی آیا ہے کہ مطلب کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں میرے شوہر، اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے ساتھ نہیں رہنا۔ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہونا؟ اب یہ چھوٹی باتیں کیا ہوتی ہیں؟ استری نہیں کی تو جناب وہ بار بار بولتی رہتی ہے، بار بار پوچھتی رہتی ہے، بار بار فون کرتی رہتی ہے، بار بار میسج کرتی رہتی ہے، اور یہ کھانا ٹائم پر نہیں دیتی ہے تو جناب وہ جوتے صحیح نہیں رکھتی ہے، تو کپڑے صحیح نہیں رکھتی ہے، تو الماری کا خیال نہیں رکھتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نارمل ہوتی ہیں۔ اب وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتی ہے، وہ نماز نہیں پڑھتی ہے، وہ طہارت کا خیال نہیں رکھتی ہے، وہ اللہ کی نافرمانیوں پر تلی ہوئی ہے، اس پر کبھی کوئی مطلب کہ فیلنگ آئی ہے ہم کو؟ میں اپنے اسلامی بھائیوں سے بات کر رہا ہوں، یعنی جب آپ کی بیوی آپ کی نافرمانی کرتی ہے تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے، مگر آپ کی بیوی رب کی نافرمانی کر رہی ہے آپ کو غصہ نہیں آتا۔ اپنے رب سے محبت کریں، جب اپنے رب کی فرما بردار بن جائے گی تو آپ کی بھی فرما بردار بن جائے گی۔ یہی بات شوہروں کے لیے کہ جب وہ اپنے رب کا فرما بردار ہوگا تو وہ اپنے رب کی فرما برداری کرتے ہوئے بھی بیوی کا حق ادا کرے گا کہ اس میں اللہ کی فرما برداری ہے۔ تو اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑائی جھگڑا میرا تو مشورہ نہیں کرنا چاہیے، اور بس منا لیں، اور بس منا لیں، سب ختم کریں، منا لیں۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو اللہ کریم معاف فرمائے۔ قول دیں۔ نگران شورا کا سلسلہ فیملی میٹر بہت پیارا چل رہا ہے، جس سے ہمارے علم میں بہت سارا اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ پاک نگران شورا کو نظر بد سے بچائے۔ حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، گھر میں کھانا پکتا ہے، بچوں کو یا بچے کو ابو کو وہ کھانا پسند نہیں آتا، کسی کے گھر سے آتا ہے تو اس کی وہ بہت تعریف کرتا ہے، یا گھر والوں کو کہتا ہے آپ کو تو کھانا نہیں پکانا آتا، فلاں کا کھانا کتنا اچھا ہے۔ ایسا کہنا کیسا؟ رہنمائی فرما دیجیے۔ دیکھیں، ایک تو نمک کم ہونا، نمک زیادہ ہونا، مرچی کم ہونا، مرچی زیادہ نہیں ہوتے، ایک عجیب قسم کی لذتوں کا بھی ایک حساب کتاب ہوتا ہے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں وہ لذت ہو جو آپ کو، جس کو کہتے کہ آپ کو لگے یہ بڑا لذیذ ہوتا ہے، تو ہوٹل تو اس سے زیادہ لذیذ بنا دے گی۔ جس کا گھر سے آیا اور آپ کو لذیذ لگا تو کسی اور گھر سے اس سے زیادہ لذیذ کھانا بھی آ سکتا ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس کو ایشو نہ بنایا جائے، البتہ یہ کہ اس پر بیٹھ کر نارمل ڈسکس کر لی جائے کہ کیا وجہ ہے، کیونکہ کھانا ایک ضرورت ہے، اور وہ ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ کم از کم بندہ صحیح طور پر
کھا تو سکے. تو اس میں یہ بھی ہے کہ کوئی مشورے کر لیے جائیں, اس طرح کوئی تجربے کار جیسے آپ ماں ہے یا بہن ہے یا ایسے کوئی مشورہ کر لیا جائے, کوئی ریسیپی چینج کر لی جائے, پکانے کے انداز کو تھوڑا کر لیے. یہ میں اپنے اسلامی بہنوں کو عرض کر رہا ہوں تاکہ فیملی ڈسٹرب نہ ہو. پکانا ایک ہے ہمارے ایک معاشرے کا حصہ ہے کہ پکانا ہم اسلامی بہنوں کو ہی پڑتا ہے اور یہی ہونا بھی چاہیے. ایک سسٹم بنا ہوا ہے, اس کے اگینسٹ جانا نہیں چاہیے. جو عورتیں ایک نیچر اور ایک کلچر اس سے ہٹ کر جو چلنے کی کوشش کرتی ہیں نا, وہ اپنا نقصان کرتی ہیں. عورت کی ایک اپنی زندگی ہے, عورت کی اسی زندگی میں اس کی عزت بھی ہے کہ وہ گھریلو خانہ داری یعنی گھریلو معاملات کو ہینڈل کرتی ہے اور مرد گھر کے باہر کے معاملات کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. یہ ایک سسٹم ہے, ایک تقسیم ہے, اور جب تک یہ سسٹم اور تقسیم اپنے صحیح طور پر چلتا رہا ہے, آپ دیکھ لیجئے 40-50 سال پرانے کیسز کو, نہ گھر اتنے ٹوٹتے تھے, نہ اتنی طلاقیں ہوتی تھی, نہ اتنے مسائل آتے تھے. آج آپ کورٹ پہ جا کر دیکھیے, وکیلوں سے جا کے پوچھے, ہزاروں کیسز پڑے ہوئے ہیں. آخر کیا بات ہے, کیوں لڑائیاں ہو رہی ہیں؟ بھائی آپ کے اور ہمارے والدین نے بھی تو زندگی گزاری ہے, ان کے والدین نے بھی تو زندگی گزاری ہے. وہ ایک اچھی تقسیم تھی, ایک نارمل چیز تھی. گھر ٹوٹتے نہیں تھے, میں یہ نہیں کہتا, بہت کم ایوریج تھی کیونکہ تقسیم صحیح تھی اور اس تقسیم پر قائم تھے لوگ. عورت اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتی تھی, مرد اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے تھے. آج عورت کہتی ہے کہ نہیں میں مطلب یوں, مرد کہتا ہے نہیں تو میں بھی یوں. تو یہ نہیں, یہ جو بھی یہ فضائیں قائم کر رہا ہے نا, اور دونوں کو اس کی حدود سے باہر نکالنے کے لیے کوششیں کر رہا ہے, جس میں میڈیا کا اپنا کردار ہے, ڈیفینیٹلی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور ایجوکیشن کا بھی اپنا کردار ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو جو ان دونوں کو ان کی حدود سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو تباہی کے سوا کچھ نہیں ہے. جب بھی سمندر اپنی حد سے باہر نکلتا ہے تباہی پھیلاتا ہے. ہر چیز اپنے اعتدال کے ساتھ اچھی لگتی ہے, اپنے انداز سے اچھی لگتی ہے. ہوائیں بھی بہت تیز چلتی ہیں تو بہت کچھ اڑا کر چلی جاتی ہیں. لہذا میری درخواست یہی ہے, اسلامی بہنوں سے بھی میں یہ عرض کروں گا کہ جو عین اسلام و دین, صحابیات, ازواج مطہرات, اہل بیت اطہار کی پاکیزہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا, یہ سب جو مطلب جو پاکیزہ خواتین اور مبارک خواتین ہماری ہسٹری ہیں, ہماری تاریخ ہے, یہ ان کی زندگیوں کو پڑھیں, ان کی زندگیوں کو سمجھیں. یہی آپ کی ہماری رول ماڈل ہیں. صحابیات اور صحابہ یہ ہمارے رول ماڈل ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو گھر بار کے تعلق سے یا باہر کے تعلق سے دیکھیں, اور ازواج مطہرات جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بیویاں تھیں, ازواج تھی, ہماری امیاں ہیں, امہات المومنین ہیں, ان کی زندگیوں کو پڑھیں. یہی وہ زندگیاں ہیں جو آپ کو بھی خوشیاں دیں گی, ہمیں بھی خوشیاں دیں گی, سب کو خوشیاں دیں گی, معاشرہ اچھا رہے گا. ورنہ جس طرز زندگی کو آج اختیار کرنے کے لیے ہم مطلب کہ بالکل آگے پیچھے ہو رہے ہیں, اور اس کے لیے کوئی مطلب کہ ہمیں وہ معاذ اللہ وہ نہیں ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اللہ کی نافرمانیوں پر اترنے کے نتیجہ سوائے تباہی کے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بالکل آپ لڑائی جھگڑا نہیں ہونے دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایک سوال ہے کہ میری امی جان کو کینسر ہے, اس کا حل ان کو چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کی امی جان کو صحت دے, تندرستی دے, اور ایمان کی سلامتی بھی عطا فرمائے. 7 دنوں تک 7 days روزانہ باوضو یا رقیبو, یہ لکھا ہوا آپ دیکھ لیں, 100 بار 100 ٹائم, اول آخر 11 ٹائم درود پاک, 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. کینسر کے مریض پر دم کیجئے, یہ پڑھ کر 100 ٹائم یہ پڑھنا ہے. اول آخر 11 بار درود پاک 7 دنوں تک کرنا ہے, باوضو کرنا ہے, اور پڑھ کر کینسر کے مریض پر دم کیجئے. اگر زخم ہو تو اس پر بھی دم کیجئے. اگر کینسر کا زخم جسم کے اندرونی حصے میں یا پردے کی جگہ پر ہے تو زخم کی جگہ پر کپڑے کے اوپر ہی دم کر لیجئے. اگر جسم باہر یعنی جسم کے باہر زخم ہے تو سرسوں کا تیل پر بھی دم کر دیجئے, اور وہ تیل مریض کے زخم پر لگاتے رہیے. اللہ کی رحمت شامل آ رہی تو زخم بھی صحیح ہو جائے گا, اور کینسر بھی رب نے چاہا تو دور ہو جائے گا. تو یہ آپ اس وظیفے کو نوٹ کر لیجئے.
7 दिनों तक 100 टाइम या रकीबो पढ़ना है, बावुज़ू पढ़ना है, और अव्वल आखिर 11 मरतबा 11 टाइम दुरूद पाक भी आपने पढ़ना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद, तूबु इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। जी कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शमीम खान है। मैं कोरंगी 6 जुम्मा रोड से इब्राहिम एपी से बात कर रहा हूँ। फैमिली मैटर के लिए मुझे ये अर्ज करना था कि आपका ये फैमिली मैटर जो प्रोग्राम है ये माशाल्लाह बहुत ही आलीशान प्रोग्राम है। घरेलू मैटर के हिसाब से बहुत नफीस प्रोग्राम आप लेकर आए हैं। और बच्चों के हवाले से थोड़ा सा कलाम ये करना था कि बाज़ औक़ात बच्चे बाज़ चीजों पर बहुत जिद करते हैं। बाज़ चीजें होती है जो हम पूरा कर पाते हैं और बाज़ चीजें जो हैं वो हम पूरा नहीं कर पाते। इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को कुछ मर्जी फुल इनायत फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाह फिद्दार है। बच्चों की जिंदगी का बड़ा अजीब निज़ाम है और बच्चों को हैंडल करना ये भी एक समझें कि एक फन है कि बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल पर एक से एक प्रोग्राम आते हैं। अगर इन प्रोग्रामों को देख लिया जाए तो भी बहुत सारे मैटर आपके बच्चों के ताल्लुक से हल हो जाएंगे कि असल में बच्चों के साथ बच्चा नहीं बना जाता। ये याद रखिएगा, बच्चों के साथ बच्चा नहीं बना जाता। यानी कि बच्चा जिद करता है तो हम भी जिद कर रहे होते हैं। बच्चों को हैंडल करने का, बच्चों की सोचों को बदलने का, इनके ख्यालात को बदलने का और डायरेक्शन तब्दील करने के लिए बाकायदा हिकमत अमली, तदब्बुर और समझ से काम लेना बेहद ज़रूरी होता है। बच्चों को चाहिए अलबत्ता कि वो अपने अम्मी अब्बू वालिदैन बड़ों के आगे ज़िद ना क्या करें। जब वो बड़े मना करते बेटा नहीं करना तो वो मान लें। इंशाल्लाह इसमें इनका फ़ायदा है और घर का इंशाल्लाह इसमें सुकून भी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बड़ा अजीब सवाल है। अगर बीवी मजाक मजाक में शोहर के मुंह पर थप्पड़ मारती है और शोहर को अच्छा ना लगे तो क्या करना चाहिए? मेरा तो सवाल है। आपको भी शायद हैरत होगी कि ये कैसी बीवी है जो मजाक मजाक में शोहर के मुंह पर थप्पड़ मारती है। तो चेहरे पर मारना तो वैसे ही जायज नहीं है। और बीवी अगरचे मजाक में मार रही है लेकिन ये रेड लाइन क्रॉस कर रही है। मियाँ बीवी में खुशतबई होती है, मिजाह होता है, एक अच्छा माहौल बना कर रखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जनाब ये माते थे और मैं शोहर हूँ तो जनाब मैं मुंह पड़ा कर और डांट डपट हमेशा ये वो, ये नहीं। एक अच्छा खूबसूरत फ्रेंडली माहौल क्रिएट करना चाहिए। मियाँ बीवी में बातचीत होनी चाहिए। बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बातचीत हो सकती है, गुनाहों से बचकर ही होनी चाहिए डेफिनेट। तो ये सारी चीज़ें जो मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर शोहर मतलब कि अगर इस तरह अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करे और बीवी मजाक मजाक में चेहरे पर थप्पड़ मार दे। यानी बीवी जो औरत होती है ना जबान चलाती है ना हाथ चलाती है, ऐसा नहीं। यही चीज शोहर के लिए भी अर्ज कर रहा हूं, ना जबान चलाए ना हाथ चलाए और एक दूसरे को समझाने का नरम और खूबसूरत अंदाज इख्तियार करें। इंशाल्लाह घर अमन का गहवारा बना रहेगा। यह बुरी बात है, औरत के लिए तो बहुत ज्यादा बुरी बात है, बल्कि सुनने वालों को भी हैरत होती होगी कि ये कैसी बीवी है जो ये कर रही होती है। तो अगर आप में से कोई ऐसा खुदा ना खासा करता है तो ना करें। कभी कोई ऐसी चीज हो जाए तो माफी भी मांग लिया करें। शोहर को राजी रखें कि इसमें अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा है, और शोहर को चाहिए कि अपनी बीवी का हक़ अदा करे कि उसमें भी अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा है। इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तुम ही हो मेरे दर्द का दरमा या रसूल रसूल रसूल।